تو خداوند یسوع مسیح کے پاک جلالی اور فتح مند نام میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی سلامتی چاہتا ہوں۔ اور 17 آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، تیرا دل تیرے حسن پر گھمنڈ کرتا تھا، تو نے اپنے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی۔ یعنی اس کے اندر جو خوبیاں تھی، جو خوبصورتی تھی، جو عقل مندی تھی، جو حکمت تھی، وہ ان باتوں کی سبب سے، انہی باتوں کی سبب سے جو اس کے اندر تھی، انہی باتوں کی سبب سے وہ ساری باتیں، جو خوبصورتی تھی اس کے اندر، اور جو راہ راست تھا، یہ راست باز فرشتہ تھا، اس نے سارا جمال یعنی خوبصورتی اور حکمت یعنی دانش مندی اور عقل مندی کھو دی۔ میں نے تجھ کو زمین پر پٹک دیا اور بادشاہوں کے سامنے رکھ دیا تاکہ وہ تجھ کو دیکھ لیں۔ اب کنگ میکر آسمان اور زمین کا ایک ہی ہے، جسے ہم بادشاہوں کا بادشاہ کہتے ہیں، یعنی خداوند خدا، یہوہ گاڈ۔ خدا نے اس کو باقی زمین کے بادشاہوں کے سامنے جائے عبرت رکھا تاکہ وہ اس کو دیکھ لیں کہ اس کو اتنی زیادہ برکات دیں، اس کو اتنی زیادہ خوبصورتی دی، اس کو اتنا زیادہ رچ اور بلیسنگ دی کہ اس کے اندر جب ظلم بھرا تو باقی بادشاہوں بھی اس کو دیکھ کے کیا کریں، عبرت حاصل کریں۔ اب 18ویں آیت میں، تو نے اپنی بدکاری کی کثرت اور اپنی سوداگری کی فراوانی سے اپنے مقدسوں کو ناپاک کیا۔ اب جب یہ تحریک چلا رہا تھا، جب خدا کے اگینسٹ ہو کے اس نے ایک تحریک چلائی اور اس نے کہا کہ ہم خود خدا بن سکتے ہیں، اور میں خدا بن سکتا ہوں، آپ خدا بن سکتے ہیں، اور اس طرح سے اس نے باقی فرشتوں کو بھی ملا لیا اپنے ساتھ، اور کیا کیا کہ ان کو بھی مقدسوں کو ناپاک کیا۔ اس لیے میں تیرے اندر سے آگ نکالوں گا۔ اب کچھ جو خدا کے خدام ہیں، کچھ ڈاکٹرائنز ہیں جو کہ یہ اس بات کو نہیں مانتی کہ یہ ایک فرشتہ تھا اور یہ خدا نے آگ سے بنایا تھا، اور ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ خدا نے اس کے اندر آگ رکھی ہوئی تھی، یہ آگ سے بنایا گیا فرشتہ تھا۔ اس لیے میں تیرے اندر سے آگ لے لوں گا جو تجھے بھسم کرے گی۔ اب خداوند خدا نے جو دوزخ کا کانسیپٹ بنایا، یعنی دوزخ کی جو کریشن بنائی ہے، وہ ہم مکاشفہ میں آگے جا کے پڑھیں گے بھی، کہ خدا نے وہ تمام جو آگ اور گندھک کی جھیل ہے وہ ابلیس کے لیے اور اس کے فرشتوں کے لیے بنائی ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو ان پہ ایمان رکھیں گے، جو ان کا ساتھ دیں گے اور جن کے کاموں میں شریک ہوں گے، وہ سب لوگ اسی آگ میں جائیں گے جس کے لیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ میں تیرے اندر سے آگ نکالوں گا جو تجھے بھسم کرے گی، اور میں تیرے سب دیکھنے والوں کی آنکھ سے کے سامنے تجھے زمین پر راکھ کر دوں گا۔ اب یہ وقت آنا ہے، 1000 سالہ بادشاہی کے بعد یہ وقت آنا ہے کہ خداوند خدا اس کو زمین پر ضرور اس کو رکھ دے گا، اور ضرور اس کو خداوند خدا راکھ کر دے گا۔ کس لیے راکھ کر دے گا؟ 19ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، قوموں کے درمیان وہ جو تجھے کو جانتے ہیں تجھے دیکھ کر حیران ہوں گے، اور جائے عبرت ہوگا، تو جائے عبرت ہوگا اور باقی نہ رہے گا۔ اب خداوند خدا نے یہ پلان، اس کا بالکل اینڈ ہم مکاشفہ میں پڑھتے ہیں کہ اینڈ کے لیے یہ پلان خداوند خدا کا بالکل تیار ہے، بالکل ریڈی ہے، اور ہم اس آخری دور کے وقت میں جا رہے ہیں۔ یہ
ضرور میں آپ کو آگے چل کے یسوع مسیح کی دوسری آمد کے ٹاپک پہ یہ ساری چیزیں بھی کلیئر کروں گا۔ مزید آگے چلیں گے ہم۔ اب یسایہ 14 باب کی 11 آیت 12 13 14 آیت بھی بہت خاص ہے اس لوسیفر کو جاننے کے لیے، شیطان کو جاننے اور سمجھنے کے لیے یہ آیت بھی بہت خاص ہے۔ اب یہاں پہ 11 آیت سے ہم پڑھیں گے، تیری شان و شوکت اور تیرے سازوں کی خوش آوازی پتال میں اتار دی گئی۔ اب ہم نے جو پہلے سیکھا کہ خدا نے اس کے پروں کے اندر میوزک رکھا ہوا تھا اور یہ بہت خوبصورت پرستار تھا اور یہ میوزیشین تھا پورے آسمان اور زمین کا۔ تو کیا ہوا کہ جب اس نے نافرمانی کی تو کیا ہوا کہ اس کی جو سازوں کی خوشی تھی، جو ساز بجاتا تھا، جو ایک عجیب سا ماحول اور بہت خوبصورت سا ماحول ہو جاتا تھا، وہ کیا کر دیا گیا؟ وہ پاتال میں اتار دی گئی۔ اب پاتال کون سی جگہ ہے؟ پاتال کیا ہے؟ عالم بالا کیا ہے؟ اس پہ میں ضرور ایک ڈیٹیل سے ویڈیو کروں گا تاکہ آپ ان باتوں کو سمجھ سکیں کہ پاتال کیا چیز ہے اور عالم بالا کیا چیز ہے اور آسمان ہے اور آسمان کتنے ہیں۔ اس پہ میں ضرور اس ٹاپک پہ ایک ویڈیو کروں گا تاکہ ہم جان سکیں، سیکھ سکیں ان باتوں کو۔ اب تیرے نیچے کیڑوں کا فرش ہوا اور کیڑے ہی تیرے بالو باش بنے۔ 12ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں گر آسمان سے گر پڑا۔ اب یہاں 12 آیت میں اس کو جو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، اس کی جو ٹرانسلیشن کی گئی ہے وہ اس طرح سے کی گئی ہے کہ اے صبح کے روشن ستارے، لیکن جو اس کا اوریجنل متن ہے، جو اوریجنل اس کی لینگویج ہے، اس میں اس کے لیے جو ورڈ آیا وہ ہلال آیا، ہلال۔ اور ہلال کے جو میننگز ہیں، جو مطلب ہے، وہ ستارہ نہیں بنتا، اس کا جو ایکچول میننگ ہے وہ چاند بنتا ہے۔ جو ہم مارننگ میں چاند دیکھتے ہیں، یہ چاند اس سے لیا گیا کہ روشن ستارہ نہیں ہے، چاند۔ اگر ہم صحیح ایکچول اس کی پرونانسیشن کریں، اگر ہم اس کے اوریجنل متن کو دیکھیں تو اس میں اس ورڈ کے لیے، صبح کے روشن ستارے کے لیے جو ورڈ ہے وہ ہلال بن ستار آیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ چاند، ٹھیک ہے۔ اور یہی چاند مکاشفہ 12 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو یوحنا نے جو دیکھا کہ چاند ایک عورت کے پیروں کے نیچے ہے اور سورج اوڑے ہوئے، تو چاند جو پیروں کے نیچے وہ اسی چاند یعنی ابلیس کے لیے کہا گیا ہے۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ ایک عورت، یہ کلیسیا کے لیے کہا گیا۔ اس پہ بھی میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا تاکہ ان باتوں کو بھی آپ سمجھ سکیں، جان سکیں۔ تو اس کے ضرور آپ اس کو آن لائن آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ آن لائن خدا نے اس جو 12 آیت ہے اس کا اوریجنل متن میں اس کے میننگز کیا ہیں، بائبل ہمیں کیا بتانا چاہتی ہے۔ تو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یہ چاند، اس کا میننگ کیا گیا چاند، اے صبح کے روشن چاند۔ اور چاند ہی اس عورت کے جو مکاشفہ 12 باب میں ہے، اس عورت کے پیروں کے نیچے بتایا گیا ہے، یعنی ابلیس جو کلیسیا کے پیروں کے نیچے دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اے قوموں کو پست۔ اچھا، 12 آیت میں اگر ہم دیکھیں تو خدا کا اس آیت میں ایک کرب نظر آتا ہے، ایک کرب، یعنی ایک پکار نظر آتی ہے کہ اے صبح کے روشن ستارے، اے صبح کے روشن چاند، تو کیوں کر ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا۔ پھر آگے آیت میں خدا کا غصہ بھی نظر آتا ہے اس آیت میں کہ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا۔ پھر اس کے بعد لکھا، تو نے اپنے دل میں کہا، 13 آیت میں، میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا
میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، میں مشرقی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا۔ یہ وہی موریہ کا پہاڑ کی بات ہو رہی ہے۔ میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہو جاؤں گا۔ اب یہ اس کی مطلب ایک ان میں ڈیوٹیز بھی اس کی نظر آتی ہے ہمیں کہ اس کی کیا کیا ڈیوٹیز تھیں، اور اس کے بعد جو اس نے اپنے دل میں جو بدکاری کی، جو اپنے دل میں اس نے منصوبے تیار کیے، بلکہ ہمیں بائبل واضح بتاتی ہے پہلے تو اس نے دل میں رکھا، لیکن بعد میں اس نے ایک تحریک سٹارٹ کی۔ جب اس نے باقی فرشتوں کو ملایا تو یہ بات دل میں نہیں تھی، باقاعدہ ایک تحریک سٹارٹ ہوئی، باقاعدہ ایک بغاوت سٹارٹ ہوئی، باقاعدہ فرشتوں کو مس ٹریک کیا گیا، مس گائیڈ کیا گیا کہ ہم خدا بن جائیں گے، ہم خدا تعالیٰ کی مانند ہو جائیں گے۔ اس نے خود بھی اپنے دل میں یہی سوچا، یہی کہا، اور دوسروں کو بھی یہی لالچ دیا، اور آج بھی اس کا وتیرہ یہی ہے کہ انسان خدا بن جائے، اور یہی لالچ دے کے آج بھی یہ لوگوں کو پیسوں کے تھرو اور پتہ نہیں کس ذریعے سے انسانوں کو یہ خریدتا ہے، انسانوں کو یہ ورغلاتا ہے تاکہ انسان خدا سے دور ہٹ جائے، اور انسان خدا سے دور ہٹ کے برائی کرے، اور یہ چاہتا ہی ہے کہ برائی پیدا ہو۔ تو مزید آگے چلیں گے، آگے دیکھیں گے کہ اب جب یہ تحریک چلائی گئی کہ لوسیفر نے ایک تہائی فرشتے، مکاشفہ میں لکھا ہوئے تہائی فرشتے اس نے اپنے ساتھ جب ملائے، جب ان کو تیار کر لیا کہ ہم خدا تعالیٰ کے تخت سے بھی اونچا چلے جائیں گے، ہم سب فرشتوں سے اعلیٰ اور افضل رتبہ حاصل کر کے ہم سب کو نیچے گرا دیں گے اور ہم ہی خدا ہوں گے، تو اس تحریک کو اس نے پروان چڑھانے کے لیے، اس تحریک کو اس نے کمپلیٹ فل کرنے کے لیے کیا کیا کہ یہ بالکل جنگ کے لیے تیار ہو گیا، اور یہ آسمان پر ایک لڑائی کرنے کے لیے چلا گیا تاکہ یہ خدا تعالیٰ کو یا خدا تعالیٰ کے جو باقی فرشتگان ہیں ان کو پھینک کر یہ ہولڈ کر لیں پورے ورلڈ پہ۔ تو اس کے بارے میں مکاشفہ 12 باب اس کی 7 آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، مکائل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے، یعنی خدا کے فرشتے اور ابلیس کے فرشتے، یہ ایک جنگ ہوئی ان کی آپس میں۔ اور 8 آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، لیکن غالب نہ آئے، یعنی اژدہا کے جو فرشتے تھے وہ غالب نہ آئے۔ پھر کیا ہوا کہ اور اس کے بعد، یعنی اس جنگ کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی، یعنی ابلیس کے فرشتوں کے لیے جگہ نہ رہی۔ اور ہم نے پہلی آیت، اس سے پہلے جو ہم نے یسایہ کی آیت میں پڑھا کہ وہ ساری ان کی جو سازوں کی خوشی تھی، وہ ساری آواز وہ پتال میں اتار دی۔ اور پتال کہاں پہ، اس کے بارے میں میں ضرور آگے چل کے ضرور آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ پتال کیا چیز ہے اور کہاں پر ہے۔ مزید آگے چلیں گے۔ اچھا، پتال کا ایک چھوٹا سا میں آپ کو ایک ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ اب کچھ فرشتے، کچھ لوگ یا کچھ خدام یا کچھ ڈاکٹرائنز یہ سوچتی ہیں کہ کچھ فرشتوں کو خدا نے، جو نوح کے وقت کے فرشتے تھے، ان کو خدا نے قید میں، فالن اینجلز کو قید میں ڈال دیا تھا، دائمی قید میں۔ اس کے لیے یہودا پہلا باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہوا ہے، جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، ان کو اس نے، یعنی خدا نے ان فرشتوں کو کیا کیا، دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے۔
اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ والے فالن اینجلز نہیں ہیں جو لوسیفر کے ساتھ زمین پر گرا دیے گئے تھے. یہ فالن اینجلز الگ ہیں. یہ بلکہ فالن اینجلز نہیں تھے، خدا نے ان کی ڈیوٹی زمین پر ہی لگائی تھی انسانوں کے ساتھ. اور انہوں نے کیا کیا، جب انہوں نے آدم کی بیٹیوں کو دیکھا اور وہ خوبصورت ہیں اور جوان ہیں، تو پھر ان کا دل بھی ظلم سے بھر گیا. یہ تقریباً 200 فرشتے تھے جن کو خدا نے الگ سے دائمی قید میں ڈال دیا، ٹھیک ہے نا. اور یہ پتال کے اندر ہی ہے یہ دائمی قید بھی، ٹھیک ہے. یہ قید خانہ بھی الگ سے ہے، اس کے بارے میں ضرور آگے چلیں گے. لیکن یہ فرشتگان الگ ہیں. جو لوسیفر کے ساتھ فرشتے، ایک تہائی فرشتے گرا دیے گئے تھے، تہائی فرشتے یعنی تیسرا حصہ فرشتوں کا گرا دیا گیا تھا لوسیفر کے ساتھ، وہ الگ ہیں. یہ 200 فرشتے الگ ہیں، ان کے بارے میں ہم ضرور آگے پڑھیں گے.